کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ لرزتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے ICU وارڈ تک پہنچی۔ لرزتے جسم اور تیز تنفس کے ساتھ اس نے وارڈ بوائے کو اسٹریچر باہر نکالتے اور عثمان کے سامنے کھڑے ڈاکٹر کو مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اندر چھپے بدترین خدشات کی نفی کے لیے اسٹریچر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر چادر پلٹ کر دیکھا۔ اسٹریچر پر اپنے بابا جان کے ساکت وجود کو دیکھ کر وہ ان پر جھکی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی، یہاں تک کہ بابا پلیز آنکھیں کھولیں کی گردان رونے کے درمیان کرتے ہوئے اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں اور سر چکرانے لگا۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر اتنی دیر سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے خاموش کھڑے عثمان علی نے آگے بڑھ کر اس کے اسٹریچر پر جھکے سر کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے سر اوپر اٹھایا ایک طرف ڈھلک گیا۔ بابا جان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران چچا کی فیملی اس کے اکیلے پن کے خیال سے مستقل شاہ ولا میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن انایا کی صحت پر کسی کی ہمدردی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ رنج و غم کی تصویر بنی سارا دن اپنے کمرے میں مقید بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی اور برستی آنکھوں سے مسلسل اپنے خوشگوار ماضی کے البم کی ورق گردانی کرتی، جس کے ہر صفحے پر اس کے بابا جان کے محبت بھرے نقوش موجود تھے۔ اگر اسے بابا کی بیماری کا علم ہوتا تو وہ انہیں زندگی کے آخری لمحات میں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ نواز چچا نے اس سے بابا جان کی بیماری اور آپریشن کو خفیہ کیوں رکھا۔ وہ تو ابھی تک ان کی اور فیصل شاہ کی دروازے کے باہر سے سنی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اس گتھی میں مزید الجھی رہتی اگر کل عثمان علی اور اس کے ساتھ وکیل صاحب بابا جان کی پراپرٹی کی تقسیم کے کاغذات اور آپریشن سے کچھ دیر پہلے لکھا گیا ان کا خط نہ دیکھے جاتے۔ خط میں لکھے بابا جان کی بیماری کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں خدشات، اسے عثمان سے شادی کرنے کی نصیحت سمیت شاہ نواز چچا کی ان کی دولت پر قابض ہونے کی کوششوں جیسے انکشافات تھے۔ شاہ نواز شاہ کی اصلیت کے بعد بھی اگر وہ ان کی محبت کے پیچھے چھپی چاپلوسی کو نہ سمجھ پاتی تو وہ احمقوں کی ملکہ تھی۔ ملکہ نہ صحیح احمق تو وہ اب بھی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، ماں باپ کو کسی بھی طرح دکھ دینے والے پھولوں کی نہیں، ہمیشہ کانٹوں کی راہگزر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نے بابا جان کے فیصلے کو رد کر کے نہ صرف ان کو زندگی کے آخری وقت میں دکھ دیا تھا، بلکہ اپنے حسن اور دولت کے زوم میں مبتلا ہو کر عثمان علی کے خلوص کو دولت کے ترازو میں تول کر اس کے خلوص کی بھی توہین کی تھی۔ حیدر صاحب کی پراپرٹی میں سے یہ رہا آپ کا آدھا حصہ۔ وکیل صاحب کی آواز نے اس کو سوچوں کے صحرا سے باہر نکالا تھا۔ آدھا حصہ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھا عثمان علی بھی اس کی لا علمی پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ اسلام کے وراثت کے قانون کے مطابق کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، کچھ حصہ ماں کو، کچھ حصہ باپ کو، جبکہ باقی کا کچھ حصہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کو چلا جائے گا، جبکہ 1/3 مال میں سے وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اسے روکنے کا حکم ہے۔ تو پھر وصیت کس لیے کی جاتی ہے وکیل انکل؟ جب تمام رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا جائے تو پھر وصیت کس لیے ہوتی ہے؟ وصیت کا مطلب ہے بیٹا کسی شخص پر ذمہ داری ڈالنا، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ اولاد وارثوں میں سے ہے اور وارثوں کے لیے خود وصیت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ اللہ نے وراثت کی تقسیم کا قانون بتا کے